بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 26 رمضان المبارک ہے اور عشرہ نجات جہنم سے جو ہے ہم گزر رہے ہیں اور یہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سے جو کمیاں بیشیاں ہو چکی ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیں اور آگے کی گھڑیوں میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی اور یہ توفیق عطا ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کر لیں۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون حاضر۔ یہ پروگرام دراصل ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات و جوابات کا ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے جو رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے ہم بچوں سے سوالات کرتے ہیں۔ یہ مختلف کراچی بھر سے، ٹاؤن سے، اضلاع سے یہ اسکولز کی ٹیمز یہاں پر آتی ہیں، ان کے اساتذہ، ان کے پرنسپلز انہیں تیار کرتے ہیں، ان کی تیاری کروائی جاتی ہے ان شخصیات و واقعات کے حوالے سے تاکہ ہم اپنے بچوں کو آئیڈیلز پرووائڈ کر سکیں، انہیں بتا سکیں کہ انہوں نے کس راہ پر چلنا ہے، ان کے لیے کوئی راستہ متعین کر سکیں، یہ کن کو فالو کریں گے تو ان کی زندگیاں انشاءاللہ شاندار رہیں گی۔ اس حوالے سے ہماری یہ محنت ہے۔ آج بھی کراچی بھر سے مختلف ٹاؤنز اور اضلاع سے ٹیمیں یہاں پر تشریف بچے لا چکے ہیں، ان کے اساتذہ بھی ہیں۔ بڑھتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ابوبکر سے ریکویسٹ کریں گے، ہمارے کو ہوسٹ ہیں، روزانہ ہمارے ساتھ بڑا تعاون ہے، سوالات تقسیم کر دیجیے۔ بیٹا اپنی مرضی سے ایک سوال نامہ چوز کر لیجئے اور اسے اوپن مت کیجیے گا، اپنے سامنے رکھ لیجیے گا، جو آپ کی لک میں کوشچنز آئیں گے ہم وہی آپ سے سوالات کریں گے۔ اسکولز کا تعارف ہو جائے۔ بیٹا پہلے اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ برکت گل میموریل اکیڈمی۔ مائک میں آپ نے بات کرنی ہے جی۔ برکت گل میموریل اکیڈمی۔ برکت گل میموریل اکیڈمی آپ کہاں ہے؟ تیسر ٹاؤن۔ تیسر ٹاؤن میں ہے۔ اور آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے بیٹا؟ میم نشاط۔ میم نشاط، ماشاءاللہ تشریف فرمائیں۔ بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ میچلس گرامر سیکنڈری اسکول۔ یہ کہاں ہے بیٹا؟ یہ مومن آباد اورنگی ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر نہال۔ زبردست، بہت زبردست ادارہ اپنے علاقے کا ماشاءاللہ، سر نہال کی بڑی محنت ہے۔ آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے بیٹا۔ پی ایس انگلش سیکنڈری اسکول۔ مائک کے قریب ہو کر۔ پی ایس انگلش سیکنڈری اسکول۔ اور یہ کہاں ہے؟ یہ بلدیہ ٹاؤن میں۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر ڈاکٹر گلزادہ۔ زبردست۔ اور آپ کہاں سے آئیں؟ بلدیہ ٹاؤن سے۔ زبردست ادارہ اپنے علاقے کا، سر گلزادہ بہت زیادہ خدمات ہیں ایجوکیشن کے لیے۔ بیٹا اپنا نام بتا دیجئے۔ آج ہمارے ننھے سے کچھ جو ہے وہ پارٹیسپینٹ یہاں موجود ہیں، ان کے لیے کلیپنگ کریں جی، ان کی حوصلہ افزائی کریں جی۔ نام بتائیں، اپنا نام بتائیں۔ رحمہ۔ نائمہ۔ رحمہ۔ آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ ایم ایف لرننگ اسکولنگ سسٹم۔ ایم ایم ایف کہاں پر ہے بیٹا یہ؟ یہ اورنگی ٹاؤن۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر علی۔ سر علی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ چلیں انشاءاللہ پھر جب ہم آپ کی طرف آئیں گے پھر آپ سے باقی تعارف بھی کرتے ہیں۔ پہلی ٹیم سے سوال نامہ ابوبکر ہمارے پاس لے آئے ہیں۔ بیٹا آپ آئے ہیں کون سے اسکول سے؟ برکت گل میموریل۔ برکت گل میموریل اسکول سے۔ بیٹا آپ اپنا نام بتائیے۔ خدیجہ احسان علی۔ آپ اپنا نام بتائیں بیٹا۔ فضہ محمد فیاض۔ اچھا، بات کرتے وقت مائک کو آپ نے ہاتھ رکھ کے بات نہیں کرنی، اپنا موڑ لیں پھر مائک کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پہلا سوال آپ سے ہے میرا بیٹا، آپ بالکل پریشان نہیں ہوں گے، ایزیلی جواب دیں گے۔ پہلے راؤنڈ میں آپ سے 5 سوالات کروں گا، ہر صحیح جواب کے آپ کو 10 نمبر ملیں گے، غلط جواب کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، آپ آپس میں مشورہ کر کے سوچ کر جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا راؤنڈ جو ہوگا ریپڈ فائر ہوگا، 15 سیکنڈز کا وہ ریپڈ فائر ہوگا۔ سر گلزادہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ 15 سیکنڈ سر آپ نے خدمت ہمارے لیے کرنی ہے۔ 15 سیکنڈز پہ آپ جو ہے وہ بیل جو ہے یہ آپ 15 سیکنڈز، بلکہ آپ سر دور بیٹھے ہیں سر تو ہم سر نہال سے ریکویسٹ کریں گے سر سٹاپ واچ آپ اپنے موبائل سے ریڈی کر لیجئے، 15 سیکنڈز کا اس میں ٹائم ہوگا۔ تیز سوالات کروں گا، آپ نے صحیح جواب دینے پر آپ کو +5 ملیں گے، غلط جواب دینے پر آپ کے -5 ہوں گے، ٹھیک ہو گیا؟ ججز کے لیے بھی آپ کے لیے بھی غلط جواب مت دیجیے گا، جواب نہ آتا ہو تو اسے پاس کر دیجیے گا، پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ صحیح جواب پر +5 ہے۔ 15 سیکنڈز میں آپ جتنے جوابات دے دیں گے اتنے کاؤنٹ ہوں گے۔ تو سر جیسے آپ بیل بجائیں گے میں سٹارٹ کروں گا، آپ بیل بجائیں گے میں سٹاپ کر دوں گا۔ اچھا، ریپڈ فائر کے وقت آپ یہ پینسل اور یہ چھوڑ دیجیے گا، پین اور بک آپ صرف ریپڈ فائر پر کنسیڈر کیجیے گا، میم اس کو رزلٹ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ اور روزانہ میں کہتا ہوں کہ 15 اور 15:15 اور 15:45 کا سارا ثواب اور گناہ بیل بجانے والے میں مجھے پتہ ہے بڑے آنیسٹ لوگ ہیں، بڑے انہوں نے بہت زیادہ خدمات انجام دی ہوئی ہیں ایجوکیشن کے لیے، تو یہ بہت زیادہ، اور یہ بچے کو ہم صرف ہمارے اسکول کے بچے نہیں، یہ سارے ہمارے بچے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب کی حوصلہ افزائی ہو اور یہ سارے جیت کر جائیں اور سب کے زبردست جو ہے نا یہاں سے شاباشی سب کو ملے۔ بیٹا پہلا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے۔ آج ہم نبی علیہ السلام کی سیرت پر آپ سے زیادہ سوالات کریں گے۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ نبی علیہ السلام کو ہم، کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، مختلف سوالات ہو چکے، اب کچھ سوالات میں سے یہ ہے کہ مشروبات میں
نبی علیہ السلام کو کیا محبوب تھا؟ پینے کی چیزوں میں آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ کیا محبوب تھا مشروبات میں؟ ٹھنڈا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بےحد مرغوب تھا. دودھ اور شہد بطور غذا استعمال فرمایا. درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، شاندار شاندار. پہلا جواب آپ کا درست ہے. دوسرا سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سورہ الگ کی 5 آیتیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ یہ تو آپ نے بتایا، بالکل یہ بھی آپ کی اچھی اسٹڈی ہے کہ پہلی وحی یہ تھی، لیکن ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ سچے خوابوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وحی نازل ہوئی اور جو بھی خواب دیکھتے صبح کی روشنی میں ظاہر ہوتا. تھوڑا سا اس کو آپس میں ایڈجسٹ کریں. وحی نہیں آئی نبی علیہ السلام پر خواب میں، اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں ابتدا کیسے ہوئی تھی. آپ کا جواب درست ہے، گھبرا رہے ہیں آپ، آپس میں مشورہ کریں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی. بالکل درست ہے، آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے الفاظ درست کیجئے. پہلے آپ نے کہا کہ جی وہ آیات آپ نے بتائیں وہ تو پہلی وحی تھی، شروع کیسے ہوا؟ وہ تو وحی بعد میں آئی تھی. یہ ابتدا کیسے ہوئی تھی وحی کی؟ پھر دیجئے جواب، پھر دیجئے جلدی سے، ٹائم تھوڑا کم ہے. سچے خوابوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی سچے خوابوں سے ہوئی اور جو بھی خواب دیکھتے صبح کی روشنی میں ظاہر ہوتا. صبح کی روشنی کی طرح ہوتا تھا. تھوڑا سا اس میں ٹھیک ہے، ان کا جواب ان کا درست کنسیڈر کرتے ہیں. دونوں جوابات آپ کے درست ہیں. تیسرا سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں سے شفقت فرماتے، سچ بولتے، رحم دل اور بے کسوں کی مدد فرماتے اور حق اور حضور. کون جواب دے گا جی اس کا؟ جی آپ دیجئے. حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں پر شفقت کرتے ہیں اور رحم دل ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں اور مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ آپ کے اعمال ضائع نہیں کریں گے. درست مجید الفاظ اس انداز میں لیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی تھی کہ آپ علیہ السلام پریشان نہ ہوں. آپ علیہ السلام بہت زیادہ بہترین شخصیت ہیں، آپ بڑی کمال والی شخصیت ہیں، اپنے رشتہ داروں پر رحم کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، رحم دلوں پر جو ہے وہ یتیموں پر رحم کرتے ہیں، مصیبت زدوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. اتنی اعلیٰ صفات ہیں آپ کے اندر، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ خیر کے معاملات ہیں. تو یہ جواب ہے. بہرحال ان کو میں کہوں گا کہ 50% مارکس ان کے ہونے چاہیے. تیسرے جواب میں آپ کے بیٹا 50% مارکس ہیں. چوتھا سوال، 3 سوال آپ سے ہو گئے. چوتھا سوال آپ سے ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو ایج دیا اس میں. چوتھا سوال، اعلان نبوت، اعلانیہ دعوت کے حکم کے بعد جب اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اعلانیہ دعوت فرمائیں، دعوت دیں لوگوں کو، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کس طرح دعوت دی تھی؟ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو، ایزی ہو کے جواب دیں. آپ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے کہا کہ اب کھلے عام دعوت دی. پہلے دعوت جو تھی وہ خفیہ تھی. جب اعلانیہ دعوت کے حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح دعوت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا مروہ کی پہاڑی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھے اور سب کو نام لے کر پکارا، اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آپ سب کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا آپ میری تصدیق کریں گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، ہم نے آپ میں سچائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صرف آپ کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں. درست جواب ہے جی. یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے جوابات جو ہوں وہ آپ کی سمجھ سے ہوں. اچھا، 5واں جواب آپ مجھے دے دیے. 4 جوابات آپ کے درست ہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 صحابہ کو تعلیم قرآن اور احکام سکھانے کی غرض سے مدینہ روانہ کیا تھا؟
عبداللہ بن ام ذرا اونچی آواز میں مائک میں. عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عنہ درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ. کلاپنگ کر دیجیے, تھوڑا ماحول بنائیں, بچے پریشان ہو رہے ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دو تھے جنہیں مدینہ روانہ فرمایا تھا تعلیم قرآن کے لیے. 5 جوابات آپ کے درست ہیں. آپ کے میرے خیال یہاں بنے ہیں 45 پوائنٹس ان کے اس راؤنڈ میں. ریپڈ فائر کے لیے سر ہم آپ کی خدمات ہمیں چاہیے ہوں گی. آپ کائنڈلی جو ہے وہ 15 سیکنڈز کے لیے سر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد کس نے کھودی؟ حضرت ابو طلحہ رضی درست. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران بیماری کیا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے کون سا لشکر روانہ کرنے کی ہدایت فرمائی؟ ہے لشکر اسامہ. درست. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 20,000. درست جواب ہے جی. 4 جوابات بالکل درست ہیں. تیاری بڑی شاندار ہے, تیاری بڑی شاندار ہے. ان کے اساتذہ کی بڑی محنت ہے, ان کی بڑی محنت ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت کو آسان سا ٹاپک نہیں ہے, بہت زیادہ وسیع ٹاپک ہے, تو اس میں سے یہ چیزیں پڑھنا, لے کر آنا, یاد کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ جب بھی اس کو کہیں سے اٹھائیں, پڑھیں, دیکھیں, تو اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں, نہ کہ صرف ہم اس کو یاد کر لیں کہ بھائی ہم نے ایک جواب دینا ہے. آپ کے بیٹا 20 پوائنٹس جہاں ہیں اور 45 پوائنٹس وہاں ہیں, تو 65 پوائنٹ کے ساتھ زبردست مقابلہ, بہت اچھا. دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں, وقت بہت کم ہے, پہلی ٹیم پر ہمارا ٹائم تھوڑا زیادہ لگ گیا.